آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں پاکستان کی وہ ایڈ جرنل یا جرنلی میری پریکٹس نے میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن ہے ہماری بچیوں میں، اسپیشلی خواتین میں۔ اس کی روٹ کاز کیا ہے اس پہ میں کافی عرصے سے ریسرچ بھی کر رہی ہوں، خواتین کے ساتھ بات بھی کرتی ہوں، اور آئی تھنک یہ پرابلم شروع ہوتی ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہماری لڑکیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں اور جو سوگواری کا ماحول لیبر روم سے ہم دیکھتے ہیں، پھر کمروں میں جو ایک سوگواری ہوتی ہے، اس کے بعد ایک تسلی تشفی شروع ہو جاتی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، اب آپ جو ہیں اس سے جنت ملے گی، یا بہت سارے کمفرٹنگ فکرے میں سنتی ہوں۔ آج مجھے پریکٹس کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ایک یا دو کیسز کے علاوہ میں نے کبھی آج تک کسی کو خوش دیکھا ہو بچی کے پیدا ہونے پہ۔ اب میں اس ڈپریشن کے اوپر جو بھی بات کروں گی وہ اس سے 90% لوگ شاید اختلاف کریں، اور ہر ایک کو اختلاف کا حق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا اوپینین رکھتے ہیں تو میں بھی اپنا ایک اوپینین رکھتی ہوں۔ جو جس رستے سے گزرا نہیں ہوتا وہ اس رستے کے مسائل کو بھی نہیں سمجھتا۔ تو I totally understand if somebody doesn't understand this point of view, and if I don't understand your point of view, I think یہ بھی ایک بہت viable بات ہے and I totally respect that۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بچی جب گھر میں آتی ہے پھر اس کو کانسٹنٹلی بچپن سے بڑے ہونے تک ایک احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ یا تو انوانٹیڈ ہوں، یا میں ایک بوجھ ہوں، یا میرے اوپر جو ایکسپینسز ہیں وہ میرے پیرنٹس کے لیے ایک پرابلم ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی شادی کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں کتنا بڑا بوجھ ہوں اپنی فیملی کے اوپر۔ تو یہ معاملات آج مجھے سنتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، what is the solution، کہ یہ خواتین پھر یہ بچیاں جب مائیں بنتی ہیں، جب بیویاں بنتی ہیں، تو وہ جو ڈپریشن ان کا پرانا چل رہا ہوتا ہے ساتھ، they carry on that depression اپنے ساتھ، اور 99% لوگوں کو اپنے ڈپریشن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈپریسڈ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم ڈپریسڈ ہیں۔ تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس ساری بات کے اندر وہ صرف یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس طریقے سے بڑا نہ کریں کہ آپ بیٹا ہیں یا آپ بیٹی ہیں، اور اپنے بچوں کو جس طرح کا آج کل ریٹ آف انفلیشن ہے، جس طرح کا آج کل اکنامک سٹیٹس ہے دنیا کا، جو اکنامک وار چل رہی ہے، اور زندگی گزارنا جو ہے وہ مطلب کافی مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے کی جو حالات تھے، اب لوگوں کی نیڈز بہت زیادہ ہیں، مٹیریل کی ڈیمانڈ بائی کڈز، بائی وائفز، بائی سبلنگز، گھروں میں مٹیریل بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے ٹو رن ہیپی ہوم۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم اس سارے کا بوجھ 20 لوگوں کے گھر کا بوجھ ہم ایک مرد پہ ڈال دیں گے تو obviously وہ جو مرد ہے وہ پھر اس نے سب کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور اس نے پھر اس طریقے سے چلنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ یار ان دا لانگ رن کون میرے ساتھ سپورٹنگ سسٹم میں آ رہا ہے، کہ جی لڑکے جو ہیں وہ obviously بوجھ سنبھالیں گے گھر کا، اور لڑکیاں جو ہیں وہ they will get married and they will go away۔ یہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر لڑکیوں کے اوپر ہم اتنا انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ان کی ایجوکیشن پہ یا ان کو پڑھانے پہ کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں، پھر گھر نہیں بسائیں گی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر آپ اپنی لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بڑا کریں کہ جی آپ نے بھی ہر کسی نے اپنا جو فائنینشیل برڈن ہے وہ خود اٹھانا ہے، آپ نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا اپنی بیسک نیڈز کے لیے، اور یہ آپ نے ساری زندگی کرنا ہے۔ اینڈ دس شوڈ بی اے بیسک ہیومن پری ریکوزٹ کہ آپ جو ہیں وہ
दूसरे लोगों के तरफ देखने की बजाय आप बचपन से अपने बेटे या बेटी को इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ बड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसी चीजों पे भी काम करना है, अपना क्रिएटिव थॉट प्रोसेस शुरू रखना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें, अपने ऐसे काम, ट्यूशंस हो गई, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, ऑनलाइन एकेडमी हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, फ्रीलांसिंग राइटिंग अप हो गई, वट एवर, आप किसी भी तरीके से हमेशा अपने आप को इन रखें फॉर अ पैसिव इनकम सोर्स, क्योंकि इट इज वेरी नेचुरल कि 20 लोगों के या 22 लोगों के या 10 लोगों के खानदान को चलाने, खाने पीने का, हर एक की टू द बॉटम जो नीड्स हैं उनको पूरे करने का बोझ आप सिर्फ एक अपने हस्बैंड पे नहीं डाल सकते, या एक फादर पे, या एक जो हैं घर के बड़े उन पे नहीं डाल सकते। तो जब आप इस स्कूल ऑफ थॉट से बच्चियों को बड़ा करते हैं और उनको जहेज की बजाय आप एजुकेशन और एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दें ताकि वो आगे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। मैंने देखा है कि ख़वातीन में जो डिप्रेशन की बेसिक रीजंस हैं उनमें ये बहुत बड़ी रीज़न है कि वो जब एक सेकेंड जब वो मैरिड हो जाती हैं, पहले तो वो अकेली होती हैं, तो उनके 2-3 बच्चे होते हैं, बच्चों की जब वो रिक्वायरमेंट्स मीट अप नहीं कर पाती, फैमिली की ज़रूरतों में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाती, या अपने बच्चों के लिए या घर के लिए कोई आपका दिल करता है मैं अच्छी बेडशीट ले लूँ, मैं अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट्स ले लूँ, कोई नैपकिन्स ले लूँ। औरतों की नॉर्मल घरेलू जो तरबियत याफ्ता लड़कियां हैं जिनकी घरों में तरबियत हुई है, जो हमारी 90% पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती हैं, एक्चुअली 95 को, कोई 4-5% खवातीन हैं जो डिफरेंट, उनका माइंडसेट या डिफरेंट ग्रूमिंग है, बाकी सब यही हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो उनको जब ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि वो बजाय कि अपने घर में कोई वैल्यू ऐड करें, अपने हस्बैंड की कोई हेल्प करें, उसकी बजाय वो उन पे बोझ बनी हुई है। और किसी भी मामले में बिजली के बिल से लेके नंद की शादी हो या किसी का फंक्शन हो, तो खवातीन का दिल करता है यार मेरे पास कुछ अपनी पैसिव इनकम हो तो मैं बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले लूं, हम ट्रैवल अच्छा कर लें। यही मामलात होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिर खवातीन अपनी स्किन की केयर छोड़ देती हैं, जाहिर है उनके पास बजट इतना नहीं बचता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर के कामों में एक डिप्रेशन में आगे से आगे जा रही होती हैं, और उस डिप्रेशन की डिच में वो बहुत गहरा गिर रही होती हैं। तो मेरा सब लोग जो सुन रहे हैं उनको ये मैसेज है, खसूसन खवातीन को बखसूस, आप ऐसे तरीकों से भी इनकम कमा सकती हैं जिसके लिए आपको घर से ना निकलना पड़े। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर बैठ के कर सकती हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी इन लॉज से या अपने घर वालों से कोई पंगा या कोई लड़ाई या फाइट करके आप घर से निकलें और फिर आप जाएं और फिर आप अपने बच्चों को इग्नोर करें और फिर आप कुछ पैसे कमाएं। ऑब्वियसली वो पैसे भी किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन घर में बैठ के भी बहुत सारी खवातीन जिनको मैं जानती हूँ, कुछ होम शेफ्स हैं, कुछ इंटीरियर्स का काम कर रही हैं, कुछ ने फोन के ऊपर या इधर उधर से कोर्सेज ऑनलाइन करके ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। अब वो इंटीरियर्स के प्लान्स और ऑफिसेस के डेकोर के प्लान्स और डिफरेंट चीज़ों के प्लान्स जो हैं वो अपना घर पे प्रोजेक्ट्स लेके करके सबमिट करती हैं। कुछ ऑनलाइन एकेडमीज रन कर रही हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, कुछ जो हैं वो कपड़ों का बिजनेस कर रही हैं ऑनलाइन, कुछ ने घरों पे पार्लर्स ओपन किए हुए हैं, सैलून्स ओपन किए हुए हैं, कुछ सिर्फ नेल और बालों का काम कर रही हैं, तो कुछ फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस कर रही हैं, कुछ इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं, उन्होंने टीम रखी हुई हैं, छोटी छोटी टीम्स हैं जो छोटे छोटे इवेंट्स पहले मैनेज करती हैं और फिर वो बड़े इवेंट्स की तरफ जाती हैं, कुछ क्रिएटिव काम करके दे रही हैं, बहुत सारे चैनल्स को राइटिंग अप कर रही हैं, राइटिंग अप कोर्सेज कर रही हैं। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। कुछ कुकिंग चैनल्स को रन कर रही हैं यूट्यूब पे, दे आर मेकिंग सो मच मनी। तो इस तरह से है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके जो भी हालात हैं,
آپ کو بجائے کہ آپ خاوند کو بلیم کریں یا آگے پیچھے بہن بھائی ہسبینڈ یا اپنی ماں، دیکھیں آپ جب ایک خود انسان ہیں بنیادی طور پہ، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کو اتنا پوٹینشیل آنکھیں ناک کان سوچ سمجھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے وسائل اور اپنے حالات میں رہ کے اپنے لیے کچھ بہتر کر سکے. تو ایسی صورتحال میں ہمارا اپنے باپ سے یا بھائیوں سے یا اپنے کسی بھی میل جو ہمارے گھر کے فیملی ممبرز ہیں ان سے یہ توقع کرنی کہ وہ ہماری بھی ضرورتیں پوری کریں، ہمارے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کریں، ہمارے بچوں کے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کریں. I think this is very unfair and this is a lazy thought. یعنی آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہے اینڈ یو آر لوکنگ فارورڈ کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے سب کچھ کریں. تو اب یہاں تک کی سچویشنز ہیں کہ میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جن میں مطلب خود وہ جو خاتون ہیں ان کی شادی کو آج 29-30 ایئرز ہو گئے ہیں، اور ان کی جو سسٹر ان لا ہیں یعنی ان کی جو نند ہیں ان کے بچے بھی اب جوان ہو چکے ہیں، اور ان جوان بچوں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر بھائی جو ہے وہ پورا چھلا اور پوری وہ ایک پورا اس نے لے کے جانا ہے کہ جی ان کے میکے کی طرف سے کیا ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا this is too much unfair؟ میں سمجھتی ہوں this is unfair. ہمیں ایز اے وومن ایسی رسومات کو بھی خود جو خواتین جب آپ ساس بنے آپ نند بنے تو ہمیں ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو سمپلیفائی کریں. فضول رسومات جس کا بوجھ مردوں پہ پڑتا ہے اور پھر پوری سوسائٹی کرپشن کی طرف ڈرائیو ہوتی ہے. تو خواتین کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ہاں کہیں نہ کہیں ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ جو اتنا کرپشن مافیا جو ہمارے ملک ہم کرپٹ کنٹریز میں آتے ہیں اس میں ہماری ان رسومات کا کیا رول ہے. ہم ایجوکیشن کی بجائے دکھاوے پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہم بچی کو پڑھانا نہیں چاہتے، ہم اس کو فائنینشلی اکوپ نہیں کرنا چاہتے اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے 2 روپے کما لے گی تو اپنے خاوند کا بازو بنے گی، بلکہ ہم دکھاوے کے لیے 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ روپے کی شادی کرتے ہیں